السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خامسہ میں زیر تعلیم محترم طالبات، آج ہم الہدایہ بدایت المبتدی کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے داخل نصاب میں ہدایہ میں کتاب الاضحیہ ہے، سیریل نمبر 48۔ یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے کتاب الاضحیہ، اس پر ٹچ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتاب الاضحیہ معنی ہے قربانی کا بیان۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربی زدنی علما نافعا وعملا متقبلا۔ کتاب الاضحیہ قربانی کا بیان۔ علی من تجب الاضحیۃ، یہ بیان اس بارے میں ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ کتاب الاضحیہ قربانی کا بیان۔ قال، امام قدوری فرماتے ہیں، الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم وقیم موسر فی یوم الاضحی عن نفسه وعن ولده الصغار، اما الوجوب فقول ابی حنیفۃ ومحمد وزفر والحسن واحدى الروایتین عن ابی یوسف رحمہم اللہ۔ قال سے امام قدوری کی متن کی عبارت ہے۔ فرماتے ہیں امام قدوری کہ الاضحیۃ واجبۃ، اضحیہ یعنی کہ قربانی کا حکم واجب ہے، لیکن یہ واجب ہے ہر ایک اس شخص پر، علی کلی، واجب ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ مکلف ہونا چاہیے، تو واجب ہے قربانی علی کلی حرن، ہر ایک اس شخص پر جو آزاد ہو، اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمن، مسلمان ہو، مقیمن، مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، موسرن فی یوم الاضحی، ایام قربانی میں قربانی کرنے کے اسباب مہیا ہوں، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی، عن نفسہ، اس کی جانب سے، وعن ولدہ الصغار، اور اس کے چھوٹے بچوں کی جانب سے۔ اما الوجوب، اب یہاں سے صاحب ہدایہ امام قدوری کی متن کی عبارت کی تشریح فرما رہے ہیں، اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اما الوجوب، رہی متن کی عبارت کے اندر وجوبیت کی بات، فقول ابی حنیفہ، تو امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اس وجوبیت کے بارے میں یہ کہنا ہے، و محمد، اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہی ساتھ امام محمد کا بھی، و ظفر، اور امام ابو حنیفہ و محمد کے ساتھ ساتھ امام ظفر، والحسن، اور امام حسن کا یہ کہنا ہے، واحدى الروایتین عن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کی دو روایتوں میں سے ایک روایت کو اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے، وعنہ انہا سنۃ، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ قربانی واجب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ و محمد، اور امام ظفر، اور امام حسن، اور امام ابو یوسف کی دو روایتوں میں سے ایک روایت۔ ان تمام کے نزدیک پہلا والا قول یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، وعنہ، اور امام ابو یوسف سے جو دوسری روایت ہے قربانی کے متعلق، تو امام ابو یوسف کی دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ قربانی انہا سنتن، کہ قربانی یہ سنت ہے۔ ذکرہ فی الجوامع، امام ابو یوسف نے قربانی کے سنت ہونے کا تذکرہ اپنی کتاب الجوامع کے اندر کیا ہے، وہو قول الشافعی، اور اسی نظریے کے قائل امام شافعی ہیں۔ وذکر الطحاوی ان علی قول ابی حنیفۃ واجبۃ، وعلی قول ابی یوسف و محمد سنۃ مؤکدۃ، وہکذا ذکر بعض المشائخ الاختلاف، اور امام طحاوی
کا یہ تذکرہ آیا ہے امام ابو حنیفہ کے قول پر کہ قربانی واجب ہے، یعنی امام طحاوی امام ابو حنیفہ کے قول پر یہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، وعلا اور امام طحاوی امام ابو یوسف کے قول پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ محمد اور امام محمد کے قول پر بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدۃ، کہ ان دونوں صاحبین حضرات کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ ذکر الطحاوی، امام طحاوی نے تذکرہ کیا ہے ان علی قول ابی حنیفہ واجبۃ، کہ قربانی امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر واجب ثابت ہوتی ہے، وعلی قول ابی یوسف و محمد، اور امام ابو یوسف و محمد یعنی صاحبین کے قول پر اگر دیکھا جائے تو قربانی سنت مؤکدۃ، سنت مؤکدہ ثابت ہوتی ہے۔ وہکذا ذکر بعض المشائخ الاختلاف، اور اسی طرح سے امام طحاوی نے اپنی کتاب الطحاوی کے اندر بعض مشائخ کا اختلاف بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب محترم طالبات، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو سنت ہونے کی وجہ اور واجب ہونے کی وجہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بتائی جائے گی۔ آپ چونکہ یہ کلاس ریکارڈ ہو چکی ہے تو آپ اس کو بار بار سن کر اس کا ترجمہ ازبر کر لیں اور ذہن نشی کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔